السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ اچھے سے ہوں گے. تو آج کے اس ویڈیو میں BA 4th سیمسٹر اردو MJC 6 کی چیپٹر 3 پڑھانے والی ہوں، یعنی کہ میجر پیپر 6 اردو میجر پیپر 6 کی چیپٹر 3 پڑھاؤں گی، جس کا نام ہے کاشف الحقائق، جس کے مصنف ہیں امداد امام اثر. یعنی کہ کاشف الحقائق کے جو رائٹر ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ تو امداد امام اثر ہے. تو چلیے ویڈیو کو میں یہاں پر اسٹارٹ کرتی ہوں. کاشف الحقائق، اس چیپٹر میں آپ لوگوں کو کیا کیا پڑھنا ہے؟ تو یہاں پہ میں نے پوائنٹ وائز لکھا ہے، جس سے کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور جو مین پوائنٹس ہیں بس وہی میں یہاں پر ڈسکس کروں گی، اور اسی سے آپ لوگ کے ایگزامینیشن میں آبجیکٹیو کویشچن یعنی معروضی سوالات اور مختصر سوالات یعنی کہ سبجیکٹیو کویشچن پوچھے جائیں گے اسی سب سے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ کو کوئی کویشچن پریکٹس کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھو گے اس چیپٹر میں کیا کیا چیز آپ لوگ کو جاننا ہے. تو کاشف الحقائق اردو تنقید کی ایک نہایت اہم اور مارکہ الارہ کتاب ہے، جسے امداد امام اثر نے تحریر کیا ہے. یہ اردو ادب میں عملی اور سائنسی تنقید کی اولین اور بنیادی مثالوں میں شمار ہوتی ہے. اب تھوڑا بہت رائٹر کے بارے میں بھی تو جاننا ہوگا. تو رائٹر کون ہے، مصنف کون ہے؟ تو امداد امام اثر ہے. یہ اردو ادب کے ایک صاحب طرز ادیب، شاعر اور ممتاز ناقد تھے. انہوں نے اس کتاب کے ذریعے اردو شاعری اور ادب کو پرکھنے کے نئے اور جدید اصول واضح کیے. اب یہاں پہ دیکھو گے اس کتاب کا بنیادی مقصد کیا تھا، یعنی کاشف الحقائق کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تو اس کتاب کا بنیادی مقصد مشرقی اور مغربی شاعری اصولوں کا موازنہ کرنا اور شاعری کے حقیقی مفہوم، روح اور مقصد کو واضح کرنا تھا. اب دیکھیں گے آپ لوگ یہاں پر شاعری اور اس کی حقیقت. امداد امام اثر کے مطابق سچی اور واقعی شاعری وہی ہے جو سچائی اور حقیقت پر مبنی ہو. انہوں نے غیر فطری، بناوٹی، مبالغہ آرائی اور بے جا تعریف و توصیف پر مبنی شاعری کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. مصنف نے اس کتاب میں عربی، فارسی، اردو اور انگریزی ادب کا معروضی جائزہ اور موازنہ کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس زبان کے ادب میں کیا خوبیاں اور خامیاں موجود ہیں. کاشف الحقائق میں غزل، قصیدہ، مثنوی اور مرثیہ جیسی مختلف اہم اصناف سخن کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا ہے اور ان کے فنی و معنوی معیار کو پرکھا گیا ہے. اب یہاں پر آپ لوگ دیکھو گے اردو تنقید میں ان سبھی کا مقام. مولانا الطاف حسین حالی کی مقدمہ شعر و شاعری، مولانا الطاف حسین کی حالی کی ایک مقدمہ شعر و شاعری ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کاشف الحقائق کو اردو تنقید کی تاریخ میں بنیادی معتبر اور تاریخی اہمیت حاصل ہے. یعنی کہ یہاں پر اردو تنقید میں سب سے پہلے الطاف حسین حالی کی مقدمہ شعر و شاعری، یہ سب سے پہلا جو مقام پہ جو ہے وہ مقدمہ شعر و شاعری ہے. اس کے بعد کاشف الحقائق ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اردو تنقید کا جو سب سے پہلا اور اونچا درجہ پہ ہے وہ ہے مقدمہ شعر و شاعری، اس کے بعد ہے کاشف الحقائق. تو انہی دونوں کا نام یہاں پہ لکھا گیا ہے. تو یہاں پہ جو مصنف ہے وہ شعر و شاعری کی حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں. کاشف الحقائق کا آخر مطلب کیا ہے؟ تو کاشف کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنے والا یا کھولنے والا. تو اس چیپٹر میں مصنف کیا بتا رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ لوگ چیپٹر کے نام سے ہی سمجھ رہے ہوں گے، کاشف الحقائق. تو کاشف کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنے والا، اور حقائق کا مطلب ہوتا ہے حقیقت، ٹھیک ہے؟ حقیقت کی جمع ہی حقائق ہے. تو اس چیپٹر میں مصنف شعر و شاعری کی حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ کس طریقے کی شاعری ہونی چاہیے. وہ شعر و شاعری کی حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں، یعنی شعر و شاعری کی سچائی بتا رہے ہیں کہ کس طریقے کا آج کل شعر و شاعری ہو رہا ہے، حقیقت یہی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس چیپٹر میں آپ لوگوں کو بس اتنا ہی پوائنٹ جاننا تھا. میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آ گئے ہوں گے، اور اس کا سبجیکٹیو کویشچن بھی میں بہت جلد کرا دوں گی. آبجیکٹیو کویشچن میں چیپٹر وائز کرا ہی چکی ہوں، جنہوں نے نہیں دیکھا ہے پلے لسٹ چیک کر لینا، وہاں پر مل جائے گا. تو پھر ملتی ہوں دوسرے چیپٹر کے ساتھ.